خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدترین الزامات عائد کرتا ہے، نعوذ باللہ، ان کو بدعتی، باغی، گالی باز اور بے شمار الزامات لگاتا ہے۔ نہیں، میں نے کبھی الفاظ نہیں بولے، میں کہتا ہوں حدیث میں آیا ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ اور یہ حدیث جب بھی میں نے بیان کی، میں نے کہا کہ دوزخ کی جماعت نہیں، دوزخ کی طرف بلانے والی، وہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ یہ صحیح بخاری 2812۔ تو یہ پھر مجھ سے پہلے امام بخاری کو آپ لوگ مجرم کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اور یہ حدیث تو مسلم میں بھی ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، تو مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں کہتا، یہ یہاں لکھنا چاہیے تھا کہ یہ بخاری مسلم سے وہ حدیثیں بیان کرتا ہے جس میں ان کو جو ہے نا وہ باغی اور ترمذی ابو داؤد میں آیا کہ جو خلفائے راشدین کے خلاف کھڑے ہوں گے وہ بدعتی ہوں گے، اور گالی باز میں وہ صحیح مسلم میں آیا ہے کہ لعن اللہ ابا التراب، اور امر معاویہ سعد ابن ابی وقاص کو حکم دیا، اور فلنگ دی بلینکس ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں کیا کہ سعد ابن ابی وقاص کو امیر شام نے حضرت علی پہ سب و شتم کا کہا، انہوں نے انکار کیا۔ یہ آپ یہ بتایا کریں، بے شمار الزامات، کوئی الزام نہیں لگایا۔ میں نے تو مسلم کی حدیث 4776 پیش کی تھی کہ ایک تابعی نے آ کے عبداللہ بن عمر بن عاص سے خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے کہا تھا کہ آپ ہمیں اطاعت امیر کی حدیثیں سناتے ہیں، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے، وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور ان کا مال حرام طریقے سے لوٹیں، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو ناحق قتل نہ کرو اور حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ نہ کرو۔ ہم اللہ کی اطاعت کریں یا معاویہ کی اطاعت کریں؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 انہوں نے پڑھی، ہمارے حسن بھائی کہتے ہیں شکر ہے اگلی آیت نہیں پڑھ دی، وہ 30 نمبر بھی تھی کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، 3 نمبر آیت، انہیں 29 ہی پڑھی۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص جو رشتہ دار بھی تھے حضرت معاویہ کے، ان کے باپ دستے راست رہے عمر بن عاص، خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلائے، اور جس میں اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو۔ تو جب یہ ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہم الزامات لگا رہے ہیں، یا یہ ایک تابعی الزامات لگا رہا ہے اور دوسرا صحابی اسے انڈورس کر رہا ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ یار آندہ کے بعد تو نے انجینئر کی ویڈیو نہیں دیکھنی۔ یہ تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے نہیں کہا، انہوں نے وہی بات کی جو بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے کہا کہ حکمران کی اطاعت معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے۔ وہ بڑی لمبی حدیث ہے۔ ایک انصاری کو حضور علیہ السلام نے ایک وفد کے اوپر امیر بنا کے بھیجا، راستے میں اس کو غصہ آیا، اس نے لکڑیوں کا ایک بہت بڑا الاؤ جلوایا، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، اور کہا میں تمہارا امیر ہوں، میری اطاعت جو ہے وہ رسول اللہ کی اطاعت، اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہوا ہے، لہذا تم اس میں کودو۔ انہوں نے کہا ہم آگ سے بچنے ہی کے لیے تو رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہوئے تھے، تو ہمیں اسی آگ میں دوبارہ دھکیل رہے، ہم اس میں چھلانگ نہیں لگائیں گے۔ جب نبی علیہ السلام کے پاس مقدمہ واپسی پہ پیش ہوا، آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی اطاعت میں آگ میں چھلانگ لگا لیتے تو جا کے جہنم کی آگ میں نکلتے۔ تو یار اس انصاری صحابی کی بھی تقلید واجب نہیں تھی، بلکہ تقلید نہ کرنا واجب تھا۔ تو تھوڑے بابے کدھر؟ بابے تے شاہی کوئی نہیں، اے نواں جملہ ہے مارکیٹ سے، بابے تے شاہی کوئی نہیں جدو انصاری صحابی کے کہنے پہ آپ قرآن و سنت کے خلاف نہیں چل سکتے، اور حضور کہہ رہے ہیں تم نے جہنم میں جانا تھا اگر میرے اس صحابی کی اطاعت تم کرتے، کیونکہ وہ تمہیں غلط کام کی طرف بلا رہا تھا۔ تو اس کے اینڈ پہ حضور نے فرمایا اطاعت تو صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے۔ تو یہ تو میرے بھائی بالکل واضح ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، کیا کہتے ہیں؟